انسانوں کے مزاجوں میں نا بچپن سے کچھ مزاجوں کو ہمارے بڑے بوڑھے دادی نانی کہ اے بڑا بیبا پتر ہے یا بڑی بیبی کڑی ہے، وہ بیبا جو ہوتا ہے نا دراصل اس کے اندر صلح جوئی اور بات کو چھوڑ دینا اور کچھ دیر کے بعد سارا کچھ نارمل کر دینا یا لیٹ گو کرنا اس کے مزاج میں، اس کی عادت میں، شاید اس کی فطرت میں ہوتا ہے. لیکن ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں سر جو کسی بھی چیز کو پکڑتے ہیں اس کے بعد جیسے گائے یا جو کاؤ ہے وہ جگالی کرتی ہے، وہ جانور جگالی کرتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہ ہو تو وہ جگالی کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ان کا جو مائنڈ ہے وہ کسی ایک بات کو پکڑ کے جگالی کرتا رہتا ہے. الٹیمیٹ تو میں نے ایسے فیمیل زیادہ ہیں میل کم ہے جن کو بڑھاپے میں بالخصوص 50 سال کی عمر کے بعد بلڈ پریشر، شوگر، بے شمار بیماریاں دیکھی ہیں. وجہ یہ کہ غیر ضروری کو بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور اس کو اٹھاتے اٹھاتے یعنی کہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، زندگی آگے چل رہی تھی. یہ جو مزاج ہے صلح جوئی کا، اس کو سیکھنا کتنا ضروری ہے اور لیٹ گو کرنا. یہ زندگی بڑی خوبصورت ہے، یہ زندگی آگے ہے جو آنی ہے اور جو ابھی ہے. یہ زندگی جو گزر چکی ہے وہ نہیں ہے، اس سے صرف سیکھنا تھا اور ہم نے آگے جانا ہے. یہ مزاج سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے جن لوگوں کو کسی بد نصیبی کی وجہ سے ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ تمہاری عمر 2 مہینے رہ گئی ہے، تمہیں کینسر ہے، ان لوگوں کو کبھی آپ نے کوئی غلط کام کرتے، غلط بات کرتے نہیں سنا. ہم محتاط ہو جاتے ہیں، حالانکہ 2 مہینے کی کوئی گارنٹی نہیں، 2 لمحے کی بھی نہیں. بالکل ایسے ہمیں کیوں نہیں یقین آتا کہ یہ ایک عارضی زندگی ہے، ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، ہم سب لوگوں نے یہاں سے چلے جانا ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا. ہمارے باپ دادا نہیں رہے، لڑنے والے بھی نہیں رہے، صلح والے بھی نہیں رہے، ہم نے بھی گزرنا ہے یہاں سے. تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے گزرے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے گزرے، وہ ہم نہیں کر رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمیں کرنا تو یہی چاہیے کہ زندگی کو عارضی سمجھنا چاہیے. اور پھر جو میں بار بار انسسٹ کرتا ہوں، جان بوجھ کے کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ایگو ہی سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے. میرا چونکہ خاص شعبہ ہے یہ ایگو مینجمنٹ کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایگو اگر آپ کی ٹھیک ہو جائے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ عارضی ہیں، تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ جا سکتے ہیں آگے زندگی کو.